بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں سن 2 ہجری یعنی کہ غزوہ بدر سے آگے اہم سوالات سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصراً اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں کہ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ غزوہ بدر، جس کو غزوہ بدر الکبریٰ، بدر القتال اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کی تاریخ 13 مارچ 624 عیسوی یعنی کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیڈر تھے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کفار کی طرف سے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ہند بنت عتبہ ان کی طرف سے سردار تھے، یہ ان کے لیڈر تھے۔ مسلمان 313 پیادہ فوج اور گھڑ سوار فوج تھی، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ دوسری طرف کفار میں 950 پیادہ فوج اور گھڑ سوار فوج تھے، جس میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے، اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے 14 شہید ہوئے، جبکہ کفار کی طرف سے 70 قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ تو چلتے ہیں اب ان کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 71 ہے، انصار میں قبیلہ خزرج اور اوس کی تعداد کتنی تھی؟ تو انصار میں قبیلہ خزرج اور اوس کی تعداد 170 اور 61 کی نسبت سے تھی۔ سوال نمبر 72 ہے، بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تو کفار کی تعداد 950 تھی۔ سوال نمبر 73 ہے، قریش کو جب بدر کے قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے تو کس قبیلے کے سردار نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، اور پھر ابو جہل کے اصرار جنگ پر وہ اپنے 50 افراد واپس لے کر چلا گیا؟ تو یہ بنو زہرہ کا سردار تھا جو 50 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔ سوال نمبر 74 ہے، غزوہ بدر میں کفار کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ تو کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ سوال نمبر 75 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ تو مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ سوال نمبر 76 ہے، غزوہ بدر کا ایک بڑا سبب عمر بن خزرمی کا قتل بھی تھا، بتائیں اسے کس سریہ میں ہلاک کیا گیا؟ تو اسے سریہ عبداللہ بن جہش میں ہلاک کیا گیا۔ سوال نمبر 77 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ تو مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ سوال نمبر 78 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ تو مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال نمبر 79 ہے، غزوہ بدر میں ایک جھنڈا کس زوجہ مطہرہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا؟ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ سوال نمبر 80 ہے، غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، بتائیں انصار اور مہاجرین کتنے تھے؟ تو اس میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے۔ سوال نمبر 81 ہے، جنگ بدر جہاں 70 کفار گرفتار بھی ہوئے، بدر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو بدر ایک کنویں کا نام ہے، بدر کے معنی کنویں کے ہیں۔ سوال نمبر 82 ہے، ابو جہل کو 2 بچوں معاذ اور معوذ نے قتل کیا، بتائیں ان کا سر تن سے کس نے جدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس طرح کیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدموں میں ڈال دیا۔ سوال نمبر 83 ہے، غزوہ بدر میں کم سن شہید کون تھے؟ تو غزوہ بدر میں کم سن شہید حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 84 ہے، حضرت عفرا ایسی خوش قسمت خاتون تھیں جن کے معاذ اور معوذ کے علاوہ کل 7 بیٹے جنگ بدر میں شریک تھے۔ 3 بیٹے ایک خاوند حارث سے تھے، باقی 4 بیٹے کس خاوند سے تھے؟ تو دوسرے خاوند کا نام بکر بن یالیل تھا۔ سوال نمبر 85 ہے، غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ تو یہ حضرت یزید بن اخنس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی 3 پشتیں جنگ میں شریک تھی۔ سوال نمبر 86 ہے، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ تو یہ حضرت معاذ تھے کہ جن کا ہاتھ جب لٹکنے لگا تو ان نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا اور الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 87 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سالار اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مقرر فرمایا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ سوال نمبر 88 ہے، قریش کے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے مسلمانوں سے سب سے پہلے مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلے کے لیے عوف بن حارث، معوذ بن عفرا، عبداللہ بن رواحہ گئے۔ قریش نے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے کے لیے قریشی مسلمان آئیں تو پھر کون لوگ گئے؟ تو اس کے بعد عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کے لیے گئے۔ سوال نمبر 89 ہے، فوج کفار کس کی زیر کمان تھی؟ تو فوج کفار ابو جہل کے زیر کمان تھی۔ سوال نمبر 90 ہے، اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی۔ لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ تو یہ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ سوال نمبر 91 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو مار گرایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ڈھیر کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ اس پر کس نے آگے بڑھ کر تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سوال نمبر 92 ہے، دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے، تو ان میں سے 11 جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال نمبر 93 ہے، لڑائی کے دوران کس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک درخت کی شاخ دی، مگر جو ہی انہوں نے شاخ کو حرکت دی تو وہ فوراً تلوار بن گئی۔ تو یہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 94 ہے، اس تلوار سے کس کا نام عون پڑ گیا؟ عکاشہ نے اس سے لڑتے ہوئے کس جنگ میں شہادت پائی؟ تو اس تلوار کا نام عون پڑ گیا جس میں جنگ مرتدین میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے شہادت پائی۔ سوال نمبر 95 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کس وجہ سے شریک جہاد نہ تھے؟ تو یہ بوجہ بیماری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 96 ہے، عتبہ بن ربیعہ کا لڑکا جس نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام ابو حذیفہ تھا۔ سوال نمبر 97 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر مسجد حرام میں دوران نماز اونٹ کی اوج مع نجاست ڈالنے والے عتبہ بن ابی معیط کا جنگ بدر میں کیا حال ہوا؟ تو عتبہ بن معیط بھی جنگ بدر میں قتل ہوا۔
سوال نمبر 98 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ بدر واقع ہونے سے پہلے ہی کفار مکہ کا ہولناک انجام ایک خواب میں دیکھا۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو یہی خواب کسی مشرک نے سن کر کہا تھا، اب تو بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کرنے لگیں۔ تو یہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ اب تو بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کرنے لگیں۔ سوال نمبر 99 ہے، کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمیر بن وہیب تھے کہ جو قتل کے ارادے سے آئے، لیکن جب انہوں نے آگے سب کچھ دیکھ لیا تو پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ سوال نمبر 100 ہے، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے اپنا وعدہ نصرت سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست دی۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کس بات پر فرمائے تھے؟ تو یہ ابو جہل کا سر دیکھ کر یہ الفاظ فرمائے تھے۔ سوال نمبر 101 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے خاوند ابو العاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس، حضرت علی کے بھائی عقیل، نوفل بن حارث اور ان میں سے کون سے افراد اسیر جنگ ہوئے؟ تو ان میں نمبر 1 ہے عمر بن ابی سفیان، خالد بن ہشام اور سہیل بن عمر، یہ سب کے سب اسیر جنگ ہوئے۔ سوال نمبر 102 ہے، اسیران جنگ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار کی گردن خود مارے، یہ بتائیں فدیہ لینے والی بات کس نے کی؟ تو فدیہ کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سوال نمبر 103 ہے، ہر اسیر کا ہدیہ 4000 درہم مقرر ہوا، جو نادار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ بتائیں زر فدیہ سے کس قدر مسلمانوں کی آمدنی ہوئی کہ جو ان کے پاس فدیہ جمع ہوا اس کی مقدار کتنی تھی؟ تو اس کی مقدار 2 تا 2.5 لاکھ درہم بتائی جاتی ہے۔ 2 تا 2.5 لاکھ درہم مقدار ان کے پاس جمع ہوئی۔ سوال نمبر 104 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد کا تھا، یعنی کہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ سوال نمبر 105 ہے، غزوہ بدر کے مال غنیمت میں 150 اونٹ 10 گھوڑے تھے، یہ بتائیں غزوہ بدر کے مال غنیمت میں تلوار کون سی حاصل ہوئی؟ تو غزوہ بدر میں جو تلوار حاصل ہوئی اس کا نام ذوالفقار تھا۔ سوال نمبر 106 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برجی والی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد عریش ہے، یہ بتائیں جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ تو جنگ بدر کو قرآن پاک نے یوم الفرقان سے پکارا ہے۔ سوال نمبر 107 ہے، غزوہ بنی قینقاع کب ہوا؟ تو غزوہ بنی قینقاع 15 شوال سن 2 ہجری کو ہوا۔ سوال نمبر 108 ہے، غزوہ بنی قینقاع کس وجہ سے ہوا؟ غزوہ بنی قینقاع معاہدہ کے مطابق یہودیوں نے جنگ بدر میں حصہ نہ لیا تو اس وجہ سے غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ سوال نمبر 109 ہے، کتنے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا؟ تو تقریباً 700 یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ سوال نمبر 110 ہے، بنو قینقاع ازرعات جا کر آباد ہو گئے تھے، ازرعات کس ملک کا علاقہ ہے؟ تو ازرعات یہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ سوال نمبر 111 ہے، غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ تو غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال نمبر 112 ہے، جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟
تو جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد ریاست عامہ کا جو تاج تھا وہ قریش نے ابو سفیان کے سر پہ رکھا۔ سوال نمبر 113 ہے، ابو سفیان نے مقتولین بدر کا انتقام لینے تک کیا عہد کیا؟ تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ نہائے گا دھوئے گا نہیں اور سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ یہ دو اس نے عہد کیے کہ نہائے دھوئے گا بھی نہیں اور سر میں تیل بھی نہ ڈالے گا۔ سوال نمبر 114 ہے، اسی بدلے کے پیش نظر ابو سفیان 200 سواروں کا دستہ لے کر خفیہ طور پر مدینہ پہنچا۔ رات کے آخری حصے میں مدینہ سے 3 میل پر واقع گاؤں کا نام عریض، اس پر حملہ آور ہوا۔ چند مکانوں کو آگ لگا کر ایک انصاری مسلمان سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع پا کر قرقرۃ القد تک تعاقب کیا۔ ابو سفیان گھبراہٹ میں راستے میں ستو پھینک گیا۔ اسی واقعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس واقعے کا دوسرا نام غزوہ سویق ہے۔ ابو سفیان نے راستے میں جاتے ہوئے ستو پھینک دیے تو اس وجہ سے سویق ستو کو کہتے ہیں، اس کا نام یہی پڑ گیا۔ سوال نمبر 115 ہے، سن 3 ہجری میں قانون وراثت نافذ ہوا، بتائیں مشرکہ عورتوں سے نکاح کب حرام ہوا؟ تو مشرکہ عورتوں سے نکاح 3 ہجری میں حرام ہوا۔ سوال نمبر 116 ہے، سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ سن 3 ہجری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت حفصہ سے پڑھوایا۔ بتائیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بیٹی ہیں؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ سوال نمبر 117 ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، بتائیں کہ تاریخ کیا ہے؟ تو تاریخ 15 رمضان المبارک تھی۔ سوال نمبر 118 ہے، سن 3 ہجری میں کل کتنے غزوات ہوئے؟ سن 3 ہجری میں کل 4 غزوات ہوئے۔ سوال نمبر 119 ہے، مدینہ میں یہودی شاعر کعب بن اشرف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ سوال نمبر 120 ہے، غزوہ غطفان کب ہوا؟ تو غزوہ غطفان محرم سن 3 ہجری کو ہوا۔ سوال نمبر 121 ہے، غزوہ غطفان جس کے دوسرے نام غزوہ انمار اور غزوہ ذی امرا بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا دیکھ کر داشور بن حارث نے کہا تھا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میرا اللہ۔ داشور نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ تو داشور اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی اس قدر اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 122 ہے، احد جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ کے شمال پر کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ تو مدینہ کے شمال میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 123 ہے، غزوہ احد جو کہ 7 ربیع الاول سن 3 ہجری کو ہوا، اس میں کفار کے لشکر کا سردار اعلیٰ کون تھا؟ تو اس میں کفار کے لشکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ سوال نمبر 124 ہے، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 1000 صحابہ کرام اور دیگر قبائل تھے، مگر منافق عبداللہ بن ابی ناراض ہو کر اپنی جمعیت واپس لے آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفری کتنی رہ گئی؟ اس کے بعد مسلمانوں کی نفری 700 رہ گئی۔ سوال نمبر 125 ہے، غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، بتائیں مشرکین کے لشکر میں گھوڑے کتنے تھے؟ تو اس میں 200 گھوڑے تھے۔ سوال نمبر 126 ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کون قرار پائے؟ تو اس میں سالار اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال نمبر 127 ہے، غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو واپس جاؤ؟ تو ان کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ تو ان کا نام رافع بن خدیج ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سوال نمبر 128 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کم سن صحابی کو شریک جنگ ہونے سے منع کیا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی، حالانکہ میں اس سے تگڑا ہوں، بے شک مقابلہ کروا کر دیکھ لیں، اور مقابلہ جیتنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شریک جنگ کر لیا۔ تو ان صحابی کا نام سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے جو کہ پاؤں کے بل پر اونچے ہو کے کھڑے ہو گئے تاکہ نظر آئیں بڑے بڑے، تو ان کا نام رافع بن خدیج ہے، اور جو ان کی وجہ سے ضد کر کے شریک ہو رہے تھے تو ان کا نام سمورہ بن جندب تھا۔ سوال نمبر 129 سے، غزوہ احد سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، ایک قاصد کے ہاتھ خط دے کر یہ اطلاع بھجوائی کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ملا؟ تو یہ قبا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ سوال نمبر 130 ہے، غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ تو دوسرے پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 131 ہے، غزوہ احد میں لشکر اسلام کی پشت پر یعنی جبل عینین کے درے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کیا، بتائیں تیر انداز جماعت کا سردار کون تھا؟ تو تیر انداز جماعت کا سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 132 ہے، غزوہ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار اپنے دستے مبارک میں لے کر فرمایا تھا کہ کون اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس پر بہت سے ہاتھ شہادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، بتائیں یہ شہادت کس صحابی کو حاصل ہوئی؟ تو یہ شہادت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 133 ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کہے؟ تو جنگ احد لڑنے کے مقام پر مشاورت پر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ سوال نمبر 134 ہے، قریش نے جذبہ انتقام اور غیرت و حمیت بڑھانے کے لیے کتنی عورتوں کو شامل لشکر کیا؟ تو قریش نے 15 عورتوں کو شامل لشکر کیا۔ سوال نمبر 135 ہے، میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ شہر کے اندر کفار کا مقابلہ کیا جائے اور میری رائے کو نہ مانا گیا، لہٰذا میں اپنا لشکر لے کر واپس جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ عبداللہ بن ابی سلول نے کس مقام پر ادا کیے؟ تو یہ مقام شیخین پر اس نے یہ بات کہی اور مقام شیخین سے اپنے ساتھیوں کو 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ سوال نمبر 136 ہے، غزوہ احد میں وہ کون سے صحابی تھے جو اکڑتے ہوئے اور سر پر سرخ رومال باندھے ہوئے نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس وقت پسند ہے۔ تو یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 137 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندہ کے کہنے پر جبیر بن مطعم کے کس غلام نے چپکے سے ناف میں تیر مار کر شہید کیا؟ اس غلام کا نام وحشی بن حرب تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال نمبر 138 ہے، کس عورت نے اپنا زیور اتار کر وحشی بن حرب کو انعام میں دے دیا؟ تو یہ ہندہ بنت عتبہ تھی کہ اس کے کہنے پر اس نے تیر مارا تو پھر اس نے اپنا زیور اتار کے انعام میں دے دیا۔ سوال نمبر 139 ہے، غزوہ احد میں کل 14 خواتین نے حصہ لیا۔ 3 مسلم خواتین حضرت ام سلیت، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ یہ 3 زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، جبکہ وہ کون خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ کے لیے لڑتی رہیں؟ نیزوں اور تلواروں کے وار سے ان کے جسم پر 12 زخم آئے، تو ان کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ سوال نمبر 140 ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ تو ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ بن عمیر کہ جن کو غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے کچھ اہم سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔